دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کو بائی بائی کہنا غلط ہے؟ یعنی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بائی بائی ہیں، بلکہ ہر مومن آپس میں کیا ہے؟ بائی بائی۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں کیا ہے؟ بائی بائی ہیں۔ تو جو مومن ہے وہ آپس میں بائی بائی ہیں۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ صرف مومن بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر عظیم المرتبت صحابی ہیں، حضور کے اصحار میں سے ہیں، حضور کے اصحار میں سے، حضور کے اصحاب میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو کتابت وحی کے منصب پر مامور فرمایا تھا۔ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے، جب سرکار لوگوں کو خط لکھتے تھے دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو تو وہ خط بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں مومن آپس میں بائی بائی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا مومن ہونا صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث سے بالکل واضح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3746، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں صلح کروائے گا۔ کس کے ذریعے؟ امام حسن کے ذریعے۔ اور کن کے درمیان صلح کروائے گا؟ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان۔ اور یہ صلح امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے گروہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو چاہنے والے گروہ تھا ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث صحیحہ کی روشنی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں۔ جب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور نہ صرف اس حدیث کی روشنی میں بلکہ سیدنا مولا کائنات علی متشر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خطبات ہیں نہج البلاغہ، یہ اس کی شرح ابن میثم بحرانی کی، یہ اہل تشیع کے ہاں بڑی مشہور و معروف اور ان کے ہاں یہ مستند کتاب ہے شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی کی، یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 194 میں مولا علی کا جو خط ہے مکتوب نمبر 57 حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے لشکر اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، کہ ہمارا رب اور ہمارا نبی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، اور ہم دونوں کی دعوت کیا ہے؟ اسلام ہے، وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، یعنی ہم ان سے امیر معاویہ کے گروہ سے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں زیادہ نہیں ہیں، وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، الامر واحد، معاملہ ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں ہمارا اختلاف جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خون کے بارے میں ہوا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خون کا بدلہ جلد سے جلد لیا جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، حالات سازگار ہوں گے تو خون کا بدلہ لیا جائے گا، بس اختلاف اس میں ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، ہم اس سے بری و ذمہ، ہمارا عثمان غنی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو ببانگ دہل اور علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ اور ہم اللہ رسول کی تصدیق کرنے میں، دین اسلام کی تعلیمات میں ایک ہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی اس بات کو واضح کرتا ہے، اور یہ شیعہ کی کتاب ہے قرب الاسناد، علامہ حمیری کی اہل تشیع کے ہاں معروف کتاب ہے قرب الاسناد، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان موجود ہے کہ لم یکن ینسب احد من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، مولا علی کے ساتھ جن لوگوں نے لڑائی کی اور صحابہ اکرام کی آپس میں جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل یا جنگ صفین، ان دونوں جنگوں کے بارے میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابل جو آنے والے صحابہ تھے نہ تو ان کو مشرک کہتے تھے ولا الی النفاق، اور نہ ہی ان کو کیا کہتے تھے؟ منافق کہتے تھے۔ مشرک اور منافق
ظاہر جب مشرک اور منافق نہیں کہتے تو مسلمان ہی جانتے تھے، مومن جانتے تھے، تو ان کو مشرک اور منافق نہیں کہتے تھے. تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ آپس میں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ان کی ایک جنگ واقع ہوئی. اگلا جملہ یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں ہم اخواننا بغوا علینا، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے، ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بس انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ ہمارے کیا ہے؟ ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں. تو جن کو مولا علی خود بھائی کہیں، اگر سنی علی اور معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا دیں تو کسی رافضی شیعہ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امیر معاویہ کو بھائی خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی محبت کا ایک میں پہلو پیش کر دوں. اہل تشیع یعنی شیعہ اور سنی دونوں مصنفین کی کتابوں میں اور دونوں عقیدوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اہل سنت کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی، اور یہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر اندلسی کی. اور اہل تشیع کی کتاب ہے الامالی شیخ صدوق کی. الامالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 400 اس کا 75 ہے. اور الاستیاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر اندلسی اس کا صفحہ نمبر 531 ہے. جب مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی، آپ کا کی شہادت پاک ہو گئی، تو آپ کے ایک محبت والے درار بن دمرہ الصدائی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے پاس آئے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت مولا علی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. امیر معاویہ نے درار بن دمرہ صدائی سے کہا صف لی علین، کہ درار میرے سامنے ذرا علی کے اوصاف بیان کرو، علی کی شان بیان کرو، ان کی عظمت بیان کرو. قال عافنی یا امیر المومنین، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین معذرت خواہ ہوں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں علی پاک کی اوصاف اور ان کی شان بیان کر سکوں. تو آپ نے فرمایا لتصفنہ، تجھے بیان کرنی پڑے گی، آپ میرے سامنے مولا علی کی صفات اور ان کی شان بیان کریں. تو پھر درار بن دمرہ شروع ہو گئے اور مولا علی کی منقبت اور عظمت و شان پڑھتے گئے. کہا اما اذ لا بد من وصفی فکان باللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواہی ویستوحش من الدنیا وزہرتها ویستانس باللیل ووحشتہ. پوری عظمت و شان اور ان کے قصیدے اور ان کی پوری عظمت جب درار بن دمرہ نے امیر معاویہ کے سامنے پڑھی تو روایت کے اگلے لفظ ہیں فبکا معاویہ، تو حضرت امیر المومنین معاویہ مولا علی کی شان سن کے رو پڑے. اتنا روئے کہ رو رو کے کہتے ہیں رحم اللہ ابو الحسن، رحم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن علی پر رحمت فرمائے. کانا باللہ کذالکا، اے درار ہاں جو تو شانے بیان کر رہے، کانا باللہ کذالکا، اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے، اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے. فکیف حزنک علیہ یا درار، درار یہ تو بتا جب مولا علی کی شہادت ہو چکی تو تجھے کتنا غم ہوا مولا علی کی شہادت پر. تو درار بن دمرہ کہنے لگے من ذبح ولدہ وہو فی ہجرہا، اتنا غم ہوا ہے مجھے اس شخص کی طرح کہ جس شخص کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے وہ کتنا مغموم اور غمگین ہوگا، مجھے مولا علی کی شہادت پر اتنا ہی غم ہوا ہے. اور آگے جا کے کانا معاویہ تو یکتب، معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین مولا علی کو لکھا کرتے تھے، ان کو سوال بھیجا کرتے تھے، اپنے مسائل اور عقدے وہاں سے حل کروایا کرتے تھے. فلما بلغہ قتلہ، فلما بلغہ قتلہ، جب مولا علی کا قتل ان کو پہنچا تو امیر معاویہ نے کہا ذہب الفقہ والعلم بموت ابن ابی طالب، لوگوں علی ابن ابی طالب کے وصال پر علم اور فقہ دنیا سے اٹھ گیا. تو یہ ان کی عظمت اور شانیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک
مولا علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ جس میں سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تو حق کے ساتھ اور حق ہمیشہ تیرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث جب امیر معاویہ کو پہنچی نہیں تھی ابھی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ حدیث امیر معاویہ کے سامنے بیان کی۔ تاریخ دمشق کے میرے پاس تاریخ دمشق کی جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 361 پر یہ روایت میں پڑھنے لگا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص صحابی نے جب یہ حدیث امیر معاویہ کے سامنے پڑھی نا، تو امیر معاویہ نے کہا کہ یہ تو حدیث پڑھ رہے ہو، اس کا تمہارے پاس کوئی گواہ اور پروف اور ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہے، آپ آئیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ان کے پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں، یہ حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو امیر معاویہ کہنے کے چلے چلتے ہیں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ کیا یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ بات؟ تو ام المومنین نے فرمایا ہاں حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے جب حضور نے علی کی یہ شان اور عظمت بیان کی۔ تو روایت میں حدیث میں لفظ موجود ہے، صفحہ 361 ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب مولا علی کی یہ شان سنی تو کہنے لگے ما کنت الوم الان اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست عن علی لو سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنت خادما لعلی حتی موتا۔ اے سعد بن ابی وقاص اللہ کی قسم یہ حدیث اگر میں نے پہلے سنی ہوتی تو میں علی کا خادم ہوتا، میں علی کا خادم ہوتا۔ تو یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کے محبت والے معاملات تھے۔ باقی رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا آپس میں وہ نزاع اور آپس میں ان کی جو رنجش تھی وہ ایک علمی مسئلے کی بنیاد پر تھی، اور وہ علمی مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، حضرت علی ان سے حضرت عثمان غنی کا قصاص لیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ لوگ اپنی پوری پاور اور طاقت میں ہیں، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، جب حالات سازگار ہوں گے تو میں ان سے عثمان غنی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ بس اسی مسئلے میں اختلاف ہوا اور اختلاف بڑھتا بڑھتا ایک جنگ تک نوبت پہنچی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے ایک محتاط پہلو ہی اس مسئلے میں رہا ہے کہ حضور کے صحابہ کی آپس میں جو رنجشیں اور آپس میں جو ان کا نزاع یا جھگڑا ہوا ہے الامساک عما شجرہ، اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے، اپنی زبان کو نہیں کھولیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا۔